اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین قیامت تک تمام خلائق کے لیے ہدایت و نجات کا واحد ذریعہ ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پوری انسانیت کے لیے مبعوث ہونے کا پیغام بڑی ہی وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا ہے: اے نبی، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس طرح کہ آپ پوری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ میں یوں ارشاد فرمایا ہے: وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دین والے پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین کو برا لگے۔ دوستو، ان تمام آیات کے پیش نظر ہی جب صلح حدیبیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی طرف سے ہونے والے ممکنہ حملوں اور سازشوں کو حکمت عملی کے تحت ایک معاہدے کے ذریعے روک دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف ممالک کے بادشاہوں اور مختلف قبائل کے سرداروں کے نام خطوط لکھے، جن پر مہر لگانے کے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی تیار کی گئی جس پر 3 الفاظ درج تھے۔ سب سے اوپر والی لائن میں اللہ اور دوسری لائن میں رسول اور تیسری لائن میں لفظ محمد لکھا گیا تھا۔ ناظرین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت رومن امپائر کے حکمران ہرقل کو بھی دعوت اسلام کا خط بھجوایا، جس کی وجہ شہرت ساسانی سلطنت کے خلاف ایک ہاری ہوئی جنگ کو جیت میں بدلنا تھی۔ یہ خط حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے تھے، اور اس وقت شام رومی سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا، اور قیصر روم شام کے دورے پر ایلیا میں آیا ہوا تھا، جبکہ ابو سفیان بھی ایک تجارتی قافلے کے ساتھ وہیں پر قیام پذیر تھے۔ جب حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو ہرقل کو اطلاع دی گئی کہ حجاز سے ایک قاصد آیا ہوا ہے جو نئے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط اسے پیش کرنا چاہتا ہے، جبکہ ہرقل نے خط وصول کرنے سے قبل ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری سمجھا، اور اپنے اہلکاروں سے کہا کہ اگر ان کے علاقے سے کچھ لوگ یہاں آئیں تو انہیں میرے پاس لایا جائے تاکہ میں ان سے نئے نبی کے بارے میں دریافت کر سکوں۔ لہٰذا سرکاری کرندوں نے جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کو تلاش کر کے انہیں قیصر روم کے دربار میں پیش کر دیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیصر روم نے ہمیں دیکھ کر کہا کہ تم میں سے جو شخص اس نئے نبی سے زیادہ قریبی تعلق رکھتا ہو وہ آگے آ جائے، جس پر میں آگے بڑھا اور باقی ساتھی میرے پیچھے تھے۔ قیصر نے کہا کہ میں تم سے کچھ سوالات کروں گا، ان کے صحیح جوابات دینا، اور میرے ساتھیوں سے کہا کہ اگر یہ کسی سوال کے جواب میں غلطی کرے تو تم اسے ٹوک دینا۔ اس کے بعد قیصر روم نے کچھ سوالات کیے، جس کی شروعات اس نے اس سوال سے کی کہ اس نئے نبی کا خاندان اور نسب کیا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ معزز ترین خاندان سے ہے۔ پھر قیصر نے پوچھا کہ کیا اس خاندان میں پہلے کوئی بادشاہ گزرا ہے، تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر قیصر روم نے اگلا سوال کیا کہ کیا اس کے خاندان میں پہلے کوئی نبوت کا دعوے دار ہوا، تو اس کے جواب میں ابو سفیان نے پھر وہی جواب دیا کہ نہیں۔ قیصر کا اگلا سوال تھا کہ کیا اس کے پیروکار کمزور ہیں یا خوشحال، تو ابو سفیان نے جواب میں کہا کہ کمزور لوگ زیادہ ہیں۔ تو قیصر نے پوچھا کہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے۔ اس پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اس کے بعد پھر قیصر نے اگلا سوال رکھا کہ کیا کوئی شخص اس پر ایمان لانے کے بعد مرتد بھی ہوا، تو ابو سفیان نے نفی میں جواب دیا۔ قیصر نے پھر اگلا سوال کیا کہ کیا تمہیں اس شخص پر کبھی جھوٹ کا شک گزرا، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں۔ قیصر نے تعجب خیز انداز میں اگلا سوال یہ پوچھا کہ کیا کبھی کسی معاہدے سے اس نے غداری کی۔ اس پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اس وقت معاہدے کے دور سے گزر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ قیصر نے ایک اور سوال پوچھا کہ کیا تمہاری کبھی جنگ ہوئی اور نتیجہ کیا نکلا، تو اس پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، بہت سی جنگیں ہوئیں، کبھی ہم جیتے اور کبھی ہارے۔ اس کے بعد قیصر روم کا آخری سوال یہ تھا کہ اس کی تعلیمات کیا ہیں، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، تمہارے باپ دادا نے جو بت بنا رکھے ہیں انہیں چھوڑ دو۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ نماز پڑھو، سچائی اختیار کرو، پاک دامن رہو، امانت ادا کرو اور وعدہ پورا کرو۔ اس پر قیصر روم نے اپنے سوالات پر عمومی تبصرہ کیا کہ اگر اس کے خاندان میں پہلے کوئی نبی یا بادشاہ قریب زمانہ میں گزرا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ صاحب اس کی نقل کر رہے ہیں اور اس طریقے سے بادشاہت دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ باقی باتیں جتنی بھی بتائی گئی ہیں وہ انبیاء ہی کے شایان شان ہیں، ان کا تعلق شریف اور معزز خاندانوں سے ہی ہوتا ہے، اور ان پر ایمان لانے والا کوئی شخص انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔
اور اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبروں کی تعلیمات بھی بالکل وہی ہوتی ہیں جو تم نے ان صاحب کے حوالے سے بتائی ہیں۔ اس موقع پر قیصر روم نے یہ کہا کہ مجھے اس بات کا تو اندازہ تھا کہ ایسے ہی ایک پیغمبر کا ظہور ہونے والا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ پیغمبر تم عربوں میں سے ہی ہوگا۔ اس کے بعد حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرقل کی خدمت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرامی نامہ پیش کیا، جس کا مضمون کچھ اس طرح سے تھا کہ اے اللہ کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے روم کے بادشاہ ہرقل، سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو، سلامتی پا جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، اور اگر تم نے انکار کیا تو رومیوں کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اور ہم میں سے کچھ لوگ دوسروں کو اللہ کے سوا اپنا رب نہ بنائیں۔ بس اگر وہ اہل کتاب اعتراض کریں تو تم اہل اسلام کہہ دو کہ ہم تو اس بات کو قبول کرنے والے ہیں۔ خواتین و حضرات، بیان ہوتا ہے کہ خط پڑھنے کے بعد قیصر روم نے حکم دیا کہ دربار کے تمام دروازے بند کر دو، اور پھر اپنے سب سے بڑے پادری سے دریافت کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے، یہ شخص جس نے خط لکھا ہے کون ہے؟ تو پادری نے بڑے ہی ادب سے جواب دیا کہ یا شاہ روم، یہ وہ ہستی ہے جس کا انتظار ہم صدیوں سے کر رہے تھے، جس کی بشارت خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے چکے ہیں۔ تو قیصر روم نے مشورے کے طور پر پادری سے پوچھا کہ اے پادری، میرے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو اس پر پادری نے بہادری اور جرت مندی کی مثال قائم کرتے ہوئے اس وحشی قوم کے درمیان اس بات کا کھلے عام اعتراف کیا اور کہا کہ میں آپ کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں خود نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں گا، میں ان کو نبی مانتا ہوں اور ان کی اتباع کروں گا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر چلا گیا، اور پھر اس دن کے بعد پادری کو کسی نے باہر نہیں دیکھا۔ جب لوگوں نے نوٹ کیا تو وہ پادری کے گھر گئے اور سب نے پادری سے کہا کہ ہم تمہیں اس دن سے بدلا ہوا پاتے ہیں جب سے اس عربی کا خط آیا ہے۔ تو پادری نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں دین اسلام قبول کر چکا ہوں۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ پادری ان کا دین چھوڑ کر دین اسلام قبول کر چکا ہے تو وہ سب طیش میں آئے اور سب نے مل کر پادری کو قتل کر دیا۔ جبکہ قیصر روم نے دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا ذکر کرتے ہوئے حضرت داہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں مانتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن میں اگر اس بات کا اعلان کر دوں تو میری قوم میری دشمن بن جائے گی، لہٰذا تم زعتر نام کے پادری کے پاس جاؤ اور ان کے سامنے اپنی بات پیش کرو، کیونکہ روم پر مجھ سے زیادہ ان کا حکم چلتا ہے۔ حضرت داہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک پیش کیا۔ پادری نے سارا خط سنا تو کہا، کوئی شک نہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے، میں اپنی کتاب کی مدد سے محمد کو اس کی صفات اور خوبیوں کی وجہ سے خوب پہچانتا ہوں۔ اس کے بعد پادری اہل روم میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے لوگوں، سنو اور گواہ رہنا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ یہ سنتے ہی اہل روم سب اس پادری پر ٹوٹ پڑے اور اس کو بھی شہید کر ڈالا۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنی قوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سمجھانے کی آخری کوشش کی اور سب کو کہا کہ مناسب یہی ہوگا کہ اسلام قبول کر لو، لیکن دربار میں ہر بندے نے انکار کیا اور سب نے اپنی ٹوپیاں اتار کر غصے سے پھینک دی۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ایک وفد روانہ کرتے ہوئے ایک جوابی خط لکھا۔ ہرقل نے قاصد سے کہا کہ میرا خط محمد کے پاس لے جاؤ اور اس میں لکھی باتوں کو ایک راز رکھنا، ان کی باتوں کو بہت زیادہ غور سے سننا اور ان 3 باتوں کا خاص خیال رکھنا کہ وہ اس خط اور میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور میرا یہ خط پڑھنے کے بعد کیا وہ رات کا ذکر کرتے ہیں کہ نہیں، اور تیسری بات، ان کی پشت کو غور سے دیکھنا، انبیاء کی پشت پر ایک مہر نبوت لگی ہوتی ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر ہے یا نہیں۔ ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہرقل کا وفد آیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے خط کیا جسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک خط نجاشی کو لکھا تھا، اس نے میرا خط پھاڑ دیا، اس لیے اب اللہ تعالیٰ اس کا ملک پھاڑ دے گا۔ تمہارے امیر نے میرا خط سنبھال لیا، لہٰذا جب تک اس کی زندگی باقی ہے اس کا رعب لوگوں کے دلوں پر چھایا رہے گا۔ اس کے بعد ہرقل کا خط امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھنا شروع کیا۔ ہرقل نے لکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے ایک ایسی جنت کی دعوت دے رہے ہیں جو 7 زمین اور 7 آسمانوں سے بڑی ہے؟ جب جنت ہی 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے برابر ہوئی تو جہنم کہاں چلی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ ہرقل سے کہنا کہ جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے۔ وفد نے جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو لکھا، کیونکہ یہ بھی ہرقل کے سوال کا جواب تھا۔
इसके बाद जब ये वफद जाने लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया कि ठहरो, हरकुल ने आते वक्त तुमको 3 बातों की नसीहत की थी, इनमें से 2 पूरी हुई हैं, 1 बाकी है। आओ मेरा मोहरे नबूवत देखो और अपना काम पूरा करो। नाज़रीन मोहतरम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक ऊपर की तो वफद ने मोहरे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख ली। इधर जब हरकुल को अपने सवालों का जवाब इस तरह मिलता नजर आया तो हैरानी से अपना सर पकड़ बैठा, लेकिन अपनी बादशाहत खो जाने के डर से इन तमाम निशानियों की तस्दीक हो जाने के बावजूद भी सच्चे दीन से महरूम रहा। और यूं सच और इक़्तिदार के दरमियान वो कशमकश अपने अंजाम को पहुंची जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत के हुक्मरान के ज़हन में कुछ अरसे से हलचल मचा रखी थी। नाज़रीन मोहतरम, इससे अंदाजा होता है कि इक़्तिदार वालों की तरजीहात क्या होती हैं और वो एक हकीकत को जानते हुए भी इसके एतराफ से क्यों रुक जाते हैं। इसी के पेश नज़र अगर आज के हालात का जायजा लिया जाए तो बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज फिर तारीख खुद को दोहरा रही है और नस्ल इंसानी इखलाकी, माशरती और माशी तौर पर हौलनाक तबाहियों की तरफ बढ़ रही है। जबकि इस्तेहसाल और जुल्म व गज़ब ने आलमी निज़ाम के खुशनुमा लेबल के साथ पूरे इंसानी मुआशरे पर अपने खूनी पंजे गाड़ रखे हैं। हर तरफ अफरा तफरी और जबरो तशद्दुद का दौर दौरा है। पिसे हुए तबकात दुनिया के हर खित्ते में किसी न किसी निजात दहिंदा की राह तक रहे हैं। ये बात अब हर एक की समझ में आ रही है कि इस्लामी तालीमात और वही की तरफ वापसी के बगैर कोई चारा नहीं रहा। और ये भी हर एक को मालूम है कि अंबिया कराम की तालीमात और वही इलाही का महफूज ज़ख़ीरा सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के पास है। इसलिए जनाब नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग्रामी नामा तारीख के एक अजीम शान रिकॉर्ड के तौर पर आज के कैसरों, बादशाहों और हुक्मरानों को भी मुसलसल दावत दे रहा है कि इस्लाम कबूल कर लो, सलामती पा जाओगे। इसमें कोई शक नहीं कि सलामती इस्लामी तालीमात पर जिंदगी बसर करने में ही है। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला ने जहां हमें इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा है वैसे ही इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक भी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और इसे अपने दूसरे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम कल इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।